بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مینا سے صفحہ شمارہ 60۔ آج ہم کتاب مینا سے کے صفحہ نمبر 60 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور عنوان درس ہے فعل های من کردن، تشویق کردن و قول دادن۔ 3 فعل مرکب جن کا استعمال ہے۔ پہلا ہے من کردن، کسی چیز سے منع کرنا۔ تشویق کردن، حوصلہ افزائی کرنا۔ و قول دادن، کسی کو وعدہ دینا۔ یہ تینوں فعل مرکب ہیں۔ تمرین 1، 2 فرد چاق و مشاور، 2 فرد چاق به مشاور سلامتی مراجعه کردند۔ 2 موٹے اشخاص جو ہیں وہ ایک ہیلتھ کنسلٹنٹ جو ہے، مشاور سلامتی ہیلتھ کنسلٹنٹ، اس سے رجوع کرتے ہیں۔ مراجعه کردن، رجوع کرنا۔ گوش کنید، آپ یہ گفتگو کو سنیے و مشخص کنید مشاور این افراد را از چه کاری منع می کند کہ وہ جو مشاور ہے، جو مشیر ہے صحت کا، مشیر صحت، وہ ان کو کس چیز سے منع کرتا ہے۔ و به چه کاری تشویق می کند، اور کون سی وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ ان کی رغبت دلاتا ہے یا ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اس کو انجام دینے میں۔ و چه چیزی را قول می دهد، اور اس کے بعد ان کو کس چیز کا یقین دہانی کراتا ہے یا وعدہ کرتا ہے۔ ہم ذرا پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا جی؟ یہ میٹنگ میں آئیں گے؟ نیچے ہے فولڈر پہ۔ ہاں فولڈر پہ مینا ریکارڈنگ ہے نا۔ Recording stopped. یہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرنا۔ Recording in progress. نہیں، آپ ادھر سے آئیں گے اس کو۔ یہ بھی لے بس اب آ گیا 20۔ درس 5 صفحه 60 تمرین 1 مہربان۔ 1 خب قدتون چقدره؟ 160 بریم رو ترازو. وزنتون چقدره؟ 120. چقدر در روز ورزش یا فعالیت میکنین؟ خب کار من با کامپیوتره و بیشتر روز رو میشینم پشت کامپیوتر. همین باعث چاقی بیش از حد شما شده. اصلا نباید بی‌تحرک ਉੱਥੇ باشید. ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ بی‌تحرکی از هر ਸਕਦੇ ਹੋ۔ عاملی مهمتره. ਉਹ وقتی ਜਿਹੜੀਆਂ بالا لوز خواستن پਈਆਂ ਨੇ ਉਹ روزی 'ਚ 20 دقیقه اقبال پیاده‌روی کنید. خیلی اقبال بهتون ਦੇ بر کمک می‌کنه. اتلی هر روز پیاده‌روی کنید و بی‌تحرکی رو کنار بذارید. قول میدم توی 3 ماه به وزن ایدئالتون برسید. 2 خب خانم شما دست کم 20 کیلو اضافه وزن دارید. من هر کاری میکنم لاغر نمیشم. البته همیشه اینقدر کار دارم که مجبورم غذای بیرونی رو آماده بخورم. همین چاقم میکنه. من واقعا منعتون میکنم از هر گونه فست فود. غذاهای سرخ کردنی و فست فودهای بازاری به شدت چاق کننده و مضر هستن برای شما. حتما لازمه میوه و سبزیجات تازه و زیاد در برنامه غذایی شما باشه و اونها رو جایگزین غذاهای آماده کنید. به نظرتون چطور این کارو بکنم؟
خب اگه واقعا تصمیمتون رو گرفتید که لاغر بشید، منم قول میدم یک برنامه غذایی مناسب با وضعیت شما که بسیار هم معتبر و مفیده به شما بدم که در مدت چند ماه به وزن مناسبتون برسید. جی یہ آپ نے ریکارڈنگ سنی ہے اور ریکارڈنگ میں تینوں کی گفتگو تھی. ابتدا جو ہے وہ اسی سے ہے کہ پہلے وہ جو خاتون مشاور ہے وہ ان کے وزن کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. آپ کا قد کتنا ہے؟ کہ 160 سینٹی میٹر ہے. پھر آپ کا وزن کتنا ہے؟ کام کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کا آپ کا وزن بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیٹھ کر کام کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ. اور پھر انہوں نے کچھ ان کو دونوں کو مشورے دیے. تو پہلے جو آپ دیکھیں جو جدول بنا ہوا ہے اس میں فرد اول اور اس کے مقابل میں فرد دوم جو ہے، یہ دونوں کو جو ہے وہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ 3 قسم کے مشورے ہیں. یہاں آپ نے جو ایک مصدر پڑھا ہے تشویق کردن، چونکہ تشویق کردن کے معنی 2 طرح ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف رغبت دلانا اور دوسرا حوصلہ افزائی. لہٰذا کسی بھی محفل میں اگر کوئی صاحب جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائیں. تو وہ جو تالیاں بجانا ہوتا ہے، اگرچہ تالی بجانے کو تو دست زدن کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ تشویق کردن جو ہے یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ لطفاً بے ایشون تشویق کنید، کہ برائے مہربانی آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، یعنی تالیاں ان کے لیے بجائی جائیں. تو فرد اول جو ہے تو اس کو جو ہے وہ چونکہ وہ سیکریٹری تھی، وہ بیٹھ کر کام کرتی ہے کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں ذرا بالکل سکون سے بیٹھے رہنے سے پرہیز کریں اور ذرا ہلا جلا کریں، چلا پھرا کریں. یعنی مشاور بیمار را مان می کند که از بی تحرکی آپ ہلے جلیں کچھ. اسی طرح دوسرے کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو غذاهای سرخ کردنی و فاست فود جو ہے انہوں نے نہ باید بخورید. آپ فاسٹ فوڈ نہیں لیں، اور جو فرائیڈ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جن کو تیل کے اندر سرخ کیا جائے، یعنی سرخ کردن کا لفظ جو ہے یہ نہیں کہ ان کو لال رنگ کرنا ہے، بلکہ سرخ کردن سے مراد ہے فرائی کرنا کسی چیز کو. جب ہم کہتے ہیں کہ ان را سرخ کنی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ فرائی کریں. اور جب ہم کہتے ہیں کباب کردن تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کوئلوں کے اوپر جو ہے وہ پکانا، بالکل ویسے ہی جس طرح کہ ہم کباب پکاتے ہیں. پھر دوسرا مشاور جو ہے ان کو جس چیز کے لیے جو ہے جن کی رغبت دلاتا ہے، جن کے لیے ان کو کہتا ہے کہ یہ چیزیں کھائیں پئیں یا یہ چیزیں انجام دیں، تو یہ چونکہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کر کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مشاور بھی تشویق می کند کہ بیشتر پیاده روی کند، تاکہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ پیدل چلے. پیدل چلنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ساتھ ہی ساتھ دوسرے فرد کو ایک اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ فروٹ کھایا جائے. مشاور به فرد دوم تشویق میکند به خوردن میوه ها
و سبزیجات فراوان، بہت زیادہ سبزی کھائیں۔ اب ہمارے ہاں تو رواج بہت کم ہے، لیکن ایران میں جو ہے کھانے کے ساتھ کچی سبزی جو ہے جیسے پودینہ ہے، اسی شکل کی جو ہے جیسے نیاز بو ہے، پھر ایک سبزی جعفری ہوتی ہے، تیرا ہوتا ہے، تو یہ مختلف سبزی جو ہے یہ بالکل سب شکل میں جو ہے یہ کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ تیسری بات جو ہے، جب جو کنسلٹنٹ ہے، مشیر صحت جو ہے، جب ان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، تو ان کو ایک یقین دہانی دلاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بالکل بیکار نہ بیٹھے رہیں، چلے پھریں، فروٹ کھائیں، فاسٹ فوڈ نہیں کھائیں، آپ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، تو میں آپ کو جو ہے وہ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ بالکل یہ 3 مہینے کے عرصے کے اندر آپ جو ہیں آپ بالکل سمارٹ ہو جائیں گے، آپ کا وزن جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں جو مریض ہوتے ہیں دونوں جو ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں۔ لفظ چاک آپ اوپر پڑھ رہے ہیں، چاک سے مراد ہے فربے، موٹا، وہ شخص جس کا جسم جو ہے وہ اس پر گوشت بہت زیادہ ہے، چربی زیادہ ہے، تو اس کو ہم فارسی زبان میں چاک کہتے ہیں۔ البتہ یہ چاک جو ہے یہ کاف کرشت سے ہے، کاف کلمن سے نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مشیر ہے وہ ان سے ایک چیز کا وعدہ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایسا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا، ریٹن پروگرام، جو کہ اپنے طور پر بہت تسلی بخش ہوگا، اور اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کا انشاءاللہ وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تمرین 2، خودتون را در موقعیت‌های زیر فرض کنید و برای هر موقعیت پاسخ مناسب بنویسید۔ اب وہ آپ کو جو ہے ایک سچویشن جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایسی پوزیشن میں موجود ہیں، تو اگر ایسا ہو تو پھر آپ کا مناسب جواب جو ہے وہ کیا ہوگا۔ یکی از دوستانتون به دلیل مشکلات تمام نمره‌هایش در یک ترم پایین است۔ آپ کے ایک دوست کا ایک سمیسٹر میں کوشش کے باوجود اس کے مارکس جو ہیں وہ بہت کم آئے ہیں۔ او می‌خواهد انصراف بدهد، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ریپیٹ کرے یا چھوڑ ہی دے، مسئلہ پڑھنے سے منصرف ہو جائے۔ شما می‌خواهید او را از این کار منع کنید، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو منع کریں کہ ایسا کام ہرگز نہ کرے، و به او قول می‌دهید کہ کمکش بکنید، اور آپ اس کو وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے لیے جگہ خالی جو ہے وہاں جو ہے وہ آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ جی خانم اکیلا بفرمایید. دوستتون دیگه واقعا نمیتونم ادامه بدم، اصلا ہر چی میخونم نمیفهمم. وہ دوست آپ کو کہتا ہے کہ میں اس تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں جو کچھ پڑھتا ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ نہیں، آپ اس کو کیا چیز کا جو ہے وہ یقین دلانا چاہتی ہیں؟ آپ سے یقین یہ دلانا ہے
ہاں آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو نہ باید از این کار منصرف شوید، آپ اس سے جو ہے وہ مت بھاگے، بہتر است کہ شما درستون ادامه دهید، اس کو جاری رکھیں، هر موقع میخواهی از بنده کمک میخواهی من کمکت میکنم و در این صورت شما میتوانید یہ نمره های بالاتری دریافت کنید. عکس بھی ہو سکتا ہے، عکس کردن حاصل کر لینا. جی جی الف خیزال عکس کردن. شما میخواهید یک شرکت بازرگانی تاسیس کنی. اب ایک نیا سچویشن ہے مظہر صاحب کہ آپ جو ہے وہ ایک بزنس جو ہے وہ کمپنی جو ہے اس کو کھولنا چاہتے ہیں. شما میخواهید یک شرکت بازرگانی تاسیس کنید و برای این کار سرمایه کافی ندارید اور آپ کا اس کام کے لیے آپ کے پاس سرمایہ جو ہے وہ مناسب آپ کے پاس موجود نہیں ہے. میخواهید دوستتون را ترغیب کنید، آپ اب چاہتے ہیں کہ اپنے دوست کو یہ ترغیب دلائیں کہ در این کار با شما شریک بشود. آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتری ہے کہ تم میرے ساتھ جو ہے اس کام میں مل جاؤ تاکہ اکٹھے جو ہے کچھ سرمایہ ہمارا بڑھ جائے گا اور اس کار کو ہم اکٹھے مل کر کریں گے. دوستتون این کار ریسک زیادی داره فکر نمی‌کنم موفق بشیم. اور آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو مشورہ یہ دیتا ہے کہ اس کام میں تو خطرہ بہت ہے. یہ دیکھیں انگریزی کا لفظ رسک جو ہے وہ بالکل ایز اٹ از یہاں استعمال کر لیا گیا ہے. تو وہ دوست کہتا ہے نہیں اس میں تو رسک بہت ہے یار، بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کام اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. فیک نمی‌کنم موفق بشیم، میں سوچتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جی مظہر صاحب آپ کیا اسے کہہ سکتے ہیں ایسی حالت میں؟ جی تو اس میں آپ یہی کہیں گے کہ کیا نام ہے کہ شما باید این شرکت بازرگانی تاسیس بکنید. سرمایہ اسی لیے وہ کہیں گے شروع میں دیکھیے ہم ان کو اپنے دوست کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بہتر است ما این شرکت بازرگانی را تاسیس کنیم، با ہم تاسیس کنیم، یعنی مل کر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تاسیس کرنے سے مراد ہوتا ہے ٹو اسٹیبلش کمپنی یا جو بھی آپ اس کو سازمان کہہ سکتے ہیں یا شرکت کہہ سکتے ہیں. شرکت سے بھی کمپنی ہوتی ہے. بازرگانی سے مراد بزنس سے متعلق ہے. وہ چون من سابقه زیادی دارم انشاءالله یا به امید خدا ما در این کار موفق خواهیم شد. تو چونکہ میرا اس کام میں تجربہ ہے اس لیے ہم انشاءاللہ اس کام میں کامیاب ہوں گے. ایک اور تیسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ دختر کوچکتون در مسابقه نقاشی برنده شد. برنده شدن یعنی جیت جانا. آپ کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، پینٹنگ کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے. شما میخواهید او را تشویق کنید، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. وہ قول میدهید اور آپ اس کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جائزہ برای او تہیہ کنید، آپ اس کے لیے ایک چھوٹا سا انعام جو ہے
وہ جو ہے وہ ارینج کریں گے. دخترتون مامان آپ کی بیٹی جو کہ بہت پیاری ہے. مامان سے مراد ہے پیاری. من تو مسابقہ نفر دوم شدم. وہ مزید یہ کہتی ہے کہ میں نے خالی یہ جو مقابلہ تھا اس کو جیتا ہی نہیں بلکہ میری سیکنڈ پوزیشن بھی آئی ہے. اب آپ اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ جی خانم. برائے دوسرم برائے حوصلہ افزائی کے لیے لفظ ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ تشویق کردن. برائے تشویق کردن دوسرم یک جائزہ یہ برائے او تہیا کنم و نہیں، آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ تو یہ بیان کر رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کروں گی. آپ نے اپنی بیٹی کو ڈائریکٹلی خطاب کرنا ہے. اب دیکھیں شما سے جملہ شروع ہو رہا ہے. آپ اپنی بیٹی سے خطاب کر کے کہیں گی کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے ایک بڑا اچھا انعام جو ہے وہ بھی دیا جائے گا. اور اے کاش اگر تم نفر اول میں شدی، اگر آپ نے جو ہے وہ شاگرد اول ہو گئی ہوتی تو پھر جو ہے نا آپ کا انعام اور بڑھ جاتا. ہم یہ ایسا کہہ سکتے ہیں. مثلا شما آپ اس کو یہ کہیں گی کہ دختر عزیزم، دختر مامونیم، خیلی خوشحالم که شما نفر دوم شدی. من برای شما یک جایزه تهیه خواهم کرد، اما اگر شما نفر اول می شدید یک جایزه بزرگتری برای شما تهیه می کردم. تو بس یہ اس طرح کا آپ نے اپنی وہ جو بچی ہے اس کو جو ہے وہ یقین دلانا ہے. تیسری جو یہاں مشق ہے، مانند موقعیت ہو یہ بالا، جیسے اوپر 3 مختلف موقع جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. ایک موقعیت را توصیف کنید، آپ بھی کوئی ایک سچویشن جو ہے اس کو بیان کریں. و از هم کلاسیتون بخواهید در اون موقعیت به شما پاسخ مناسب بدهند، اور آپ اپنے جو بھی دوست احباب بیٹھے ہوں گے ان کو کہیں کہ اس موقع پر مناسب جو ہے وہ جواب دیے جائیں. اب نماز کے بعد ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں. خدا حافظ. سر دوبارہ آن لائن ہوں گے نا؟ جی آن لائن دوبارہ اسی کس طرح انہوں نے کہا اسی تے آن لائن. جی اسی آن لائن کال کر آ گیا ہاں آ گئی. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے بی بی؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا، ما صفحه شماره 61 را آغاز میکنیم و عنوان درس هست جمله های شرطی با اگر. وہ شرطیہ جملے جن کو ہم کنڈیشنل سینٹنسز کہتے ہیں، جن کے اندر لفظ اگر جو ہے وہ استعمال میں آیا ہو. بفرمایید شما خانم عقیلہ بخوانید. اگر به اگر به عقیده سبب کنید و حیات و فکر آشنا می‌شوید. ان کے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان سے آشنائی حاصل ہوتی ہے. با حیات وحش بکر آشنا شوید. ایک منٹ. جی علی بھائی السلام علیکم. جی مہربانی حکم. میں صبح آ کر لے جاؤں گا تو پھر اس کو نہ کتاب کی شکل دے کر لے آؤں گا. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی جی بس بہت بہتر. جزاک اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. شکریہ.
السلام علیکم. اس کی آواز ہی بند کر دیتے ہیں. خب باحیات وحش یہ جو ہے یہ وائلڈ لائف کو ہم حیات وحش کہتے ہیں، اور بکر جو ہے اس سے مراد ہے بالکل نئی. ایسے آپ نئے نئے جانور جو ہیں ان سے جو ہے آپ کی آشنائی ہوگی. دوم نقطہ دوسرا کیا ہے خانم بفرمائید؟ نئی توانید پاس ملی کروگر راضی دینی. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قومی پاس کروگر جو ہے وہ بھی دیکھیں. آپ ان کی جو کروگر نیشنل پارک ہے اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. وہ نقطۂ سیوم چاکلیٹ ہے سر. نہیں، یہ ان کا ایک خاص کھانا ہے جس کو وہ چاکا لاکا کہتے ہیں. وہ چاکا لاکا می خورید، اور آپ افریقہ میں جا کر وہاں یہ چاکا لاکا بھی کھائیں گے. میرا خیال ہے یہ امیزون وغیرہ کی جگہ ہے جہاں وہاں بہت سارے جنگلات ہیں جہاں کے لیے وہ آپ کو تشویق دلا رہے ہیں. تمرین 2 با اگر و فعل های ستون اول بگویید که اگرچه کار کنیم زندگی بہتری خواہیم داشت. آپ سے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اگر اور جو فعل ہیں وہ فعل جو کہ پہلے کالم کے اندر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. یہ نیچے دیکھیں جو افعال لکھے گئے ہیں، ایک ہے ورزش کردن، دوسرا شاد بودن، تیسرا اہمیت دادن، اور چوتھا ہے غذاهای سالم خوردن، یعنی ہیلدی فوڈ جو ہے وہ کھانا. تو وہ کہتے کہ یہ دیکھیں کہ اگر کے ساتھ یہ تمام وہ افعال جو کہ پہلے ہی کالم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ان کو آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر منظم ورزش کنید، اگر شما منظم یعنی آپ لگاتار ورزش کنید زندگی بہتری خواہید داشت، آپ کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. یا پھر آپ کہتے ہیں اگر می خواہید شاد باشید، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوش رہنا، خوش زندگی گزار سکیں، تو پھر بھی آپ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں بے خانوادہ اہمیت دہید، بے خانوادہ تو نہ اہمیت دہید. آپ اپنی فیملی جو ہے اس کو جو ہے ترجیح دیں، اپنے جو بالکل قریبی اعزاء ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انشاءاللہ آپ زیادہ خوش رہیں گے، آپ کو اس عمل میں خوشی محسوس ہوگی. و نقطۂ آخر کہ اگر آپ ہیلدی فوڈ لیتے ہیں، یعنی وہ پہلے جو بتایا گیا کہ غذائی سرخ کردے فاسٹ فوڈ نہیں، اگر غذاهای سالم بخورید زندگی بہتری خواہی داشت، تو پھر بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر جو ہے انشاءاللہ ہوگی. مظہر صاحب یہ آپ تیسری جو مشق ہے اس کو ذرا پڑھیں، عنوان کیا ہے اس کا؟ چند دقیقے. اچھا اوپر والا ہو گیا، میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا. جی بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دقیقه به موضوع زیر فکر کنید، سپس صحیح کنید. متنی با حدود 70 تا 85 70 سے 85 الفاظ تک واجب بنویسید. سپس متعارف خطان را در 2 دقیقه در کلاس بخوانید و با همکلاسی هایتان درباره نظرات خود بحث کنید. یہ کیا سمجھیں، آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ نہیں کہ جو ہے کچھ منٹ جو ہے آپ موضوع پر جو ہے وہ سوچ بچار کریں، پھر کوشش کریں کہ ایک
کہ جو ہے نا ایک چھوٹا سی عبارت لکھیں کریں کہ ایک متن ہو جس کے جو کہ 70 سے 85 الفاظ پر بعد ہو، اس کے جی 70 سے 85 الفاظ کو شامل ہو، پھر اپنے مطالب کو اور پھر 2 منٹ میں جو ہے نا اپنے جو کلاس میں اس کو جو ہے وہ مطلب مطالب کو وہ آپ بیان کر پڑھیں، دیں. اس کو بیان کریں، اور وہ ابا ہم کراچی اذان در نظرات خود بحث کریں، اور اپنے جو کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے اپنے نظریہ جو آپ کا نظر ہے اس موضوع پہ اس کو جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں، اس میں بحث کریں. اب آپ سے ایک سوال جو کیا جا رہا ہے وہ یہ خانم عقیلہ کرتے ہیں کہ اگر آب شیرین جہان تمام شود، اگر دنیا میں میٹھے پانی جو ہیں، میٹھا پانی ختم ہو جائے، میٹھے پانی کا قحط ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ کیا کریں گی؟ ہاں کیا ہوگا؟ نہیں من مطلب ہم زندہ نہیں رہیں گے نا، میٹھا پانی دے گا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم زندہ رہنے کے لیے کیا کریں گے دنیا سے، اگر پانی میٹھا ختم ہو گیا تو آپ اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ تو نہیں بدلیے گا. میوہ وہ کھا سکتے ہیں درختوں سے، وہ بھی پانی کے بغیر نہیں اگتے سر. اگر میں ہوتا آپ کی جگہ پر تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر آب شیرین جہان تمام شود، ما بر دولت عصر ما ہم اپنے وقت کی جو حکومت ہوگی بے ازو درخواست خواہیم کرد کہ آب شور دریا را تبدیل به آب شیرین کند تا مردم از کاستی آب نمیرن و زندہ بمانند. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں وقت کی جو حکومت ہے اس سے یہ درخواست کرتا کہ سمندر کے پانی کو جو ہے میٹھے پانی میں تبدیل کریں، تاکہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے ان کی لوگوں کی زندگی بچ جائے. یہ آغا صاحب یہ جو تصویر بائیں طرف نظر آ رہی ہے تو مجھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. وہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ ایک قطرہ پانی کو جو ہے وہ ترس رہا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ نل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور پانی نہیں مل رہا. اگر آب شیرین جہان تمام شود، جناب آغا مظہر حسین صاحب، اگر دنیا کا پانی جو ہے، پہلے جو تھا کہ اگر دنیا کا میٹھا پانی ختم ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا، اب یہ ہے کہ اگر آب شیرین جہان تمام شود، اگر دنیا کا پانی جو ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر دنیا کیا کرے گی؟ جی دنیا سر از پروردگار کیا کرے گی؟ پروردگار سے معافی مانگے گی گناہوں کے. مغفرت جی وہ تو یہی ہے، پھر توبہ استغفار ہوتا ہے. لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر جو ہے وہ آب شیرین جہان تمام شود، ممکن است که در دنیا جنگ‌های برای حصول آب شیرین آغاز شود و این هم امکان هم هست که یک وسایل دیگری که بدل آب شیرین باشد برای اون تلاش خواہند کرد. کوئی نہ کوئی زندہ رہنے کے لیے تو کوئی چیز تلاش کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آپ گلیشیئر جو ہیں اس کا رجوع کر سکتے ہیں. اتنی برف ہے کہ دنیا میں جو ہے انٹارکٹیکا بھرا ہوا ہے، جو ہے وہاں سے اس کو جو ہے کسی صورت وہ والا جو ہے جو گلیشیئر وہ تو نمکین پانی کا ہے گلیشیئر نہیں، وہ نمکین نہیں ہوگا. بات تو یہ اس کو پینے کے قابل کیا جائے گا. جو نمکین ہے پانی وہ سمندر کا ہے،
اور میں نہیں سمجھتا کہ جو برف باری ہوئی ہے وہ پانی اتنا شور ہو کہ بندہ پی نہ سکے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، جتنے بھی یہ ٹھنڈی ندیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، بڑا شفاف ہوتا ہے، اگرچہ وہ صحت کے لیے مفید تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا کہ اس سے جو ہے آپ کی صحت رہے، لیکن پیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم کراچی والے تو کہہ لگے ہیں گورنمنٹ سے ہمارا جو سمندر اور پانی کا ڈیسر ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ، میرا پروگرام بنتا ہے اور پھر وہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ جی سر، ورنہ کراچی میں سر بہت قلت ہے پانی۔ اچھا، یہ جو صفحہ ہم نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے، یہ اطلاعات سے بھرپور ہے، اور اس کا جو ہے عنوان ہے وہ ہے آداب غذا خوردن، کھانا کھانے کے آداب۔ تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پوری دنیا کی یعنی بہت سارے مناطق جو ہیں وہاں کے لوگوں کے کھانے کے آداب کیا ہیں، تو آغاز کیسے ہے اس کے کھانے کا، اختتام جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، بیٹھنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں ہمیں جو ہے یہ اس صفحے پر جو ہے تینوں پیراگراف میں ملیں گی۔ تجربہ یہ شما کہتا ہے جی آپ کا تجربہ با یکی از دوستانتون، یکی از همکارانتون یا همسرتون به یک ریستوران رفته اید۔ وہ کہتا ہے سچویشن یہ ہے کہ آپ اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ یا آپ اپنے کولیگ کے ساتھ ایک ریسٹوران میں گئے ہیں، انجام کدوم یک از رفتارهای زیر توسط مشتریان رستوران شما را عصبانی می کند و چرا؟ جب آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہاں جو اور گاہک بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ان میں سے کن لوگوں کی کون سا جو رویہ ہے، ان کا کون سا عمل جو ہے جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے، آپ کو نروس کر رہا ہے، اور وہ کیوں ہے ایسا، یہ آپ نے ذرا بیان کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ با دست غذا خوردن، ہاتھ سے کھانا کھانا، یا با صدای بلند حرف زدن، یا آپ اونچی اونچی گفتگو کر رہے ہیں، یا تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے ملچ ملوچ کردن۔ ملچ ملوچ کردن یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، چائے پیتے ہیں تو سر سر کی آوازیں آ رہی۔ یہ تین چیزیں ہیں جب آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں جو ہے نا آپ کو ان تینوں میں سے بری لگتی ہیں اور آپ جو ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب یقینی طور پر ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ سے غذا کھانی غلط، ہم کہتے ہیں تو سنت ہے، تو شاید یہ تو اس کا ہم کوئی اعلان نہ کریں، لیکن بہت اونچی اونچی گفتگو کرنا یا کھانا کھاتے ہوئے اس کی آوازیں آپ کی آنا جو ہے یہ ذرا واقعی جو ہے وہ آپ کے لیے عصبانی کننده هست۔ متن زیر را بخوانید و 3 رفتار از 3 فرهنگ مختلف در حوزه آداب غذا خوردن مثال بزنید۔ اب نیچے 3 مختلف جو ہیں یہ ثقافتوں میں سے انہوں نے آپ کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے اور اسی کو آپ جو ہے اپنی مثال بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں خانم عقیلہ سے۔ پہلی عبارت جو ہے وہ آپ پڑھیے خانم جی۔ مردم کشورهای مختلف، مردم کشورهای مختلف ملکوں کے لوگ در تولید تھا و بر اساس باورهای قومی و دینی خود کہ وہ در طول سالها کے عرصے میں اور وقت بر اساس باوری های قومی کہ اپنے
قومی یقین کے ساتھ و دینی خود اور اپنی دینی اور ملی جو چیزیں ہیں صاحب رسوم و آداب خاصی کے وہ اپنی رسومات اور خاص آداب در امور اپنے کاموں میں روزمرہ کے کاموں میں وہ شجاعت استعمال کرتے ہیں. وہ ہمین آداب ہمارا از دیگر متمایز کر دیا اور وہ ان کے یہ جو آداب ہوتے ہیں قسم کے ایک ہر ملک کے جو ہوتے ہیں وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ سے وہ مختلف یا ممتاز کرتے ہیں. یکی از این امور غذا خوردن است. ان میں سے ایک کام جو ہے وہ کھانا کھانا ہے. رفتار مناسب طریقے سے، وسائل مناسب وسائل کے انتخاب سے مناسب اور جو ان کا انتخاب ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے. در مورد غذا خوردن کی تعلیم حسن کہ کھانے کی خوراک غذا جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ مناسب چیزیں کہ ان کے وسائل کیا ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہیں اور وہ کس طرح انتخاب کرتے ہیں ان چیزوں کو مناسب ہوتا ہے. کہ انتظار میروت افراد جامع از آنها آگاہ باشند. کہ انتظار میروت کا کیا کریں گے سر؟ یعنی انتظار کیا جاتا ہے، ہاں یعنی اس چیز کی توقع ہے کہ سماج کے لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے. رعایت آداب غذا خوردن ترجم کہ اکٹھے لوگوں کے کھانے کے آداب کے طریقے بے افرادی کے بکثر حیث دیگر سفر یا مہاجرت بھی ہونا ہے. تو بے افرادی کے بکثر حیث دوسری چیزیں کہ وہ ملک ہیں ان کے سفر سے یا ان میں مہاجرت کرنے سے معلوم ہوتا ہے. حکومت میکنت کی توانت اعتبار بہتر و دوستانہ یہ درمی و مردم عام کی طرح برقرار کنند. حکومت میکنت کی مدد کرتے ہیں جی ضمانت اعتبار سے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھا جا سکے و دوستانہ طریقے اور دوستانہ طریقے سے بامردم میں ان ملکوں کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں اچھے تعلقات روابط ان کے ساتھ قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں. اگر کبھی آداب مربوط ان کا رعایت نہ کنت، اگر کوئی بھی ان آداب کا خیال نہیں کرتا ممکن است دیگران پورا مسخرے کنند کہ دوسرے لوگ ممکن ہے کہ اس کو مسخرہ سمجھیں یا از دست او ناراحت سمجھ یا پھر وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ناخوش ہو. مردم کشورهای مختلف ممالک کے لوگ در طول سالها و بر اساس باورهای قومی و دینی خود مدتوں کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ اپنے قومی اور جو مذہبی عقائد ہیں وہ رسوم و آداب خاصی اور کچھ خاص جو آداب و رسوم ہیں در امور روزمرہ صاحب رسوم و آداب روزمرہ خود شدیان تو وہ جو ہے اپنے روزمرہ کے آداب جو ہیں اس کے عادی ہو چکے ہیں. و همین آداب آنها را از یکی دیگر متمایز کرده است اور یہی وہ آداب ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ متفرق جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا دکھائی دیتے ہیں. یکی از امور غذا خوردن است اور ان میں سے ایک جو عمل ہے وہ کھانا کھانے کا ہے. رفتار مناسب، وسائل مناسب، آپ کا مناسب رویہ، آپ کے وسائل مناسب و انتخاب مناسب در مورد غذا خوردن اور کھانا کھانے کے سلسلے میں جو ہے وہ اچھی غذا چیزهایی هستند. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ انتظار میرود افراد جامعہ از آنها آگاہ باشند. توقع کی جاتی ہے کہ اس جو معاشرہ ہے، یہ جو سماج ہے، سوسائٹی جو ہے، جامع سے مراد ہے سماج، یہ معاشرہ، اس کے لوگ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہوں. رعایت آداب غذا خوردن در جمع اور سوسائٹی میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے آداب جو ہے ان کا خیال رکھنا
به افرادی که به کشورهای دیگر سفر یا مهاجرت میکنند، خاص پر وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک میں سفر کرتے ہیں یا وہاں مائیگریٹ کر جاتے ہیں، کمک میکند، یہ آداب ان کو جو ہے مدد کرتے ہیں، بتوانند ارتباط بہتر و دوستانه تری با مردم ان کشورها برقرار کنند، اگر ان کو وہاں کے آداب و رسوم سے آگاہی ہے تو پھر وہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ بہتر روابط جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آداب مربوط به این کار را رعایت نکند، اور اگر جو ہے کسی اور ملک میں جا کر ان کے آداب و رسوم جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتا، ممکن است دیگران او را مسخره کند، تو امکان ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑائیں و از دست او ناراحت شوند، اور اس شخص کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہو جائیں جو ان کے رسوم و آداب جو ہے ان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ جناب مظہر حسین صاحب، عبارت دوم، متن دوم، در زمینه آداب غذا خوردن، پڑھیے جی۔ جی ہاں در زمینۂ آداب غذا خوردن، کھانے کھانے کے آداب کے اگر کہ میدان میں یکی از چیزهایی که مردم کشورهای گوناگون را از هم متمایز می‌کند کہ ایک جو چیز ہے جو کہ وہاں کے مختلف ملکوں کے جو ہے لوگوں کو یعنی کہ ممتاز کرتی ہے، جی ممتاز کرتی ہے، امتیاز بخشتی ہے، یا ان کو ان سے جدا دکھائی دیتی ہے۔ وسائلی از کے برائے خوردن غذا از آن استفاده میکنند کہ یعنی کھانا کھانے کے غذا کھانے کے لیے جو وہ کھانا کھانے کے وہ وسائل ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب وسائل دیکھیں کون کون سے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کانٹا ہے، چھری ہے۔ جی ہاں، یکی از رائج ترین وسائل غذا خوردن چنگال ہے، چنگال ہے، جو کانٹا ہے جی، چنگال ہے، فورک، جی ہاں فورک چنگال ہے، یعنی کہ اس میں ایک جو وسیلہ ہے وہ کانٹا بھی ہے۔ بے نظر میں آئے کہ دیکھا گیا ہے کہ دلیل و زمان استفاده از این وسیله در تمام کشورها بدهی مشخص باشند، یہ دیکھا گیا کہ ہر ملک میں اس کا استعمال جو ہے بڑا واضح ہے، بدیہی، واضح، بدیہی ہے، واضح اور مشخص یعنی مقرر ہے۔ مشخص سے مراد ہے واضح ہے، ایک چیز جو ہے پرٹیکولر آپ کو نظر آ رہی ہے، جی۔ اما لیکن در واقعیت لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مثلا در تھائی لینڈ، ہاں بالکل، تھائی لینڈ یعنی تھائی لینڈ میں اگر غذائی کے می خوری برنج داشته باشد، اگر جو ہے وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں چاول شامل ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہرگز نہ باید برای خوردن آن از چنگال استفاده کنید، یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پوچھ رہا ہے، ناممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ چنگال کا استعمال، نہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے بالکل کانٹے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تھائی لینڈ میں هرگز نباید برای خوردن آن از چنگال استفاده کنیم، ولی لیکن اگر غذا چیزی غیر از برنج باشد، یعنی کہ اگر چاول کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، می توانیم تو ہم ان کار را بکنیم، یعنی ہم کانٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کانٹا استعمال کرتے ہیں۔ اما در چلی میں جی چلی چنگال ہمیشہ یکی از وسائل غذا خوردن است، تو یعنی چلی میں جو ہے وہ کانٹا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے کھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔
نہ باید کہہ رہا ہے صاحب، نہیں جی، نہ باید، نہیں کہتا ہے کہ اما در شلی، لیکن چلی میں چنگال ہمیشہ یہ کی از وسائل غذا خوردن است. سوری جی و در ایتالیا و در ایتالیا اور اٹلی میں برائے خوردن مکرونی حضرت باید از چنگال استفاد. اگر آپ اٹلی میں ہیں تو آپ وہاں جو ہے ورمیسلز کھاتے ہیں، مکرونی کھاتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کانٹا استعمال کریں. کانٹے کو چمچے کے اندر رکھ کر اس کو ذرا لپیٹیں، آپ کے وہ سارے جو مکرونی ہیں وہ اس کے گرد لپٹ جائیں گے، اس کے بعد نوالا تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو کھائیں گے. جی آگے. در آلمان اور جرمنی میں نیز باید در ہنگام خدا خوردن چنگال را حتما در دست چپ بگیریم. کیا جو ہے جرمنی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ جرمنی میں کھانا کھا رہے ہیں تو کانٹا آپ کے بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ میں کانٹا نہیں پکڑیں گے آپ. جی. و استفاده از چنگال و دست راست ممنوع است. ہاں جی. جرمنی میں دائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑ کر کھانا کھانا یہ وہاں پروہیبٹڈ ہے، یہ منع ہے، یعنی وہاں کے معاشرے میں یہ بالکل جو ہے ایسا نہیں کیا جاتا. جی خانم وکیلہ بفرمائید. علاوہ بر ابزار غذا خوردن، علاوہ بر ابزار غذا خوردن، کھانا کھانے کے جو اوزار ہیں ان کے علاوہ رفتار یہ ابزار اور اوزار جو ہے ایک ہی لفظ ہے، یعنی جو آلات ہیں کھانا کھانے کے، جیسے کانٹا ہے، چمچہ ہے، چھری ہے، یہ سارے جو ہیں یہ اوزار ہیں، ابزار ہیں. جی. رفتار ہائی خاصی ہم عرض کے اس کے اور بھی بہت سے خاص طریقے ہیں کہ در بازی وضاحت اور کے بعض جو مجھ ہیں ان بہت اور بازی بعض جو ہے وہاں ہوتا ہے اور کچھ حرت سیزن کار کو یعنی کہ حرت میں نے یہاں لکھا ہوا ہے پہلے پڑھا تھا کہ کسی لینا. جی جی. حرت کا سیزن کار خوش آئندی کہ وہ سستی لے کر پینا یہ اچھی بات نہیں ہے. در حالی کی ان رفتار اب جب یہ ان رفتار اس طریقے سے در فرہنگ جاپان کی ثقافت میں نوعیت تشکر اس کو وہ شکر کے طریقے پر لیتے ہیں از میزبان کی کتاب عادت کہ میزبان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ لیتے ہیں. علاوہ اور اس کے علاوہ در فرہنگ آلمانی قراردادن اور جو جرمنی کی ثقافت میں رائج بات ہے کہ آرنج کار لینا روزی نیز در ہنگام روا خوردن در ریستوران کار پسندیدہ یہ ریستوران میں آپ کھانے کی ٹیبل پر جب لگا لیتے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اما لیکن انجام ہمیں نہ دارد لیکن جو ہے اس کو یہ اس طرح سے برا نہیں سمجھا جاتا. اور ہندوستان میں اور قرآن میں جو ہے وہاں بھی یہ پسندیدہ بات ہے کہ مہمانی ہاں افراد اسی الفانتر ہاں بھوجن بنائی کہ مہمانی افراد کی جب لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے تو کہاں ہیں آپ؟ سیکنڈ لاسٹ لائن میں. در مہمانی افراد مسن تر
بوڑھے لوگ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم مسن تر کہتے ہیں. بیچ از جوان طرح اکثر یہ غذا خورتے ہیں کہ وہ جوانوں سے پہلے جو ہے کھانا شروع کرتے ہیں. بعضی از رفتارها ہم حرکت اور بعضی ان میں سے یہ طریقے ہیں کہ درمیانی کھانا کھانے کی طریقہ جو بہت سی باتوں میں تو ایک جیسے ہیں مطلب کے نزدیک اور جب دیکھا جائے طرح تمام باتوں میں باہر کرنے کی کوشش غذا صاف جی. تو دیکھیں کہ ہمیں اس صفحے پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی جو ہیں ان سے آگاہی ہوئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو آخری جو عبارت ہے ایک دفعہ میں بھی اس کو پڑھ لوں تاکہ مجھے بھی کچھ چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے. تو اس میں جو ایک لفظ جو ہے ہرت کشیدن، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو ہے مجھے اردو کا لفظ مل جائے. ویسے تو ہرت کشیدن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی جب آپ کے منہ میں کھانا بھی موجود ہو اور آپ ساتھ جو ہے وہ اوپر پانی بھی لینا شروع کر دیں، یعنی پہلے منہ میں کھانا بھی ہے اور ساتھ پانی بھی چلا جائے، یا کوئی بھی مایا چیز جو ہے وہ منہ میں لے جائیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہرت کشیدن. اب مجھے یہاں ہماری اردو کی ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی کنڈیشنل ہے کہ کھانا بھی ہاتھ ہو اور اس کے ساتھ کوئی ڈرنک ہو. اور یہ یہاں میرے پاس جو ہے یہ کوئی اس کا لفظ دیا نہیں ہوا. بہرحال میں اس کو ڈھونڈ لوں گا بعد ازاں. اردو کا میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی لفظ مل جاتا. علاوہ بر ابزار غذا خوردن، کھانا کھانے کے جو آلات ہیں اس کے علاوہ رفتارهای خاصی ہم هست که در بعضی کشورها توہین آمیز و بی ادبانه هست. کچھ ایسے رویے بھی ہیں جو کچھ ممالک میں جو ہے ان کو توہین آمیز سمجھا جاتا ہے یا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. در بعضی دیگر پسندیدہ هست، اور وہی جو حرکات ہیں ایک ملک میں جو ہے ان کو پسند کیا جاتا ہے اور دوسری میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. مثلا در فرہنگ ایرانی، مثال کے طور پر ایرانی معاشرے میں ہرت کشیدن ایک کار خوشایندی نیست. یہ جو سڑکے لگانا ہوتا ہے نا، اس کو غالباً یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں، آواز بھی ساتھ آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ منہ کے اندر پہلی غذا بھی ہے اور پھر اوپر پانی بھی چلا جائے. میں نے اس میں سے دیکھا ہے تو یہ ہر کشیدن تو نہیں لکھا ہے، ہر کا مطلب ہے کہ بے نزدی، بے مزگی. ہاں نہیں، ہرت کشیدن باقاعدہ پورا مصدر ہے یہ، اور ہاں یہ مصدر ہے. ایک منٹ میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، ابھی مل جائے گا. یہ ہرت سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں تنظیم نہ ہو، بے نظمی ہو، اور اس کو ہرج اور مرج بھی کہا جاتا ہے. اور ہرج سے مراد ہے کہ برائے بیان صدائی کے از بالا کشیدن مواد مایا، وہ آواز جب آپ ایک چائے یا کوئی شربت پیتے ہیں تو ساتھ آواز نکلنی جب شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس کو ہرت کہتے ہیں. وہی سڑکے ہم کہتے ہیں اس کو لگانا، یہ آواز جو آتی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایران میں جو ہے وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ ہرت کشیدن سے مراد ہے بالا کشیدن مواد مایا، جب آپ کسی مایا چیز کو جو ہے وہ پی رہے ہیں از کاسے یا کاشک، چمچے کے ساتھ یا پیالے کے اندر ڈال کر، بدہان با صدائی اندک، اور آپ کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز بھی ساتھ نکلے تو اس کو جو ہے نا بہت ہی جو ہے وہ برا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے ایران کے معاشرے میں. تو ہرت کشیدن کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں. در حالی کہ ان رفتار در فرہنگ ژاپنی، جبکہ یہی جو رویہ ہے یہ ایران جاپان کے اندر جو ہے
نوعی تشکر از میزبان بے حساب میں آیت کہ جب آپ بڑے آواز نکال کر اس کا جو مایا جو ہے چائے یا شربت تو پی رہے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ میزبان جو ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہے۔ بے علاوہ در فرہنگی آلمانی، اور اس کے علاوہ جرمن کے معاشرے میں قراردادن آرنج روی میز، آپ جب ٹیبل پر بیٹھیں تو اپنی کوہنیاں میز کے اوپر رکھنا جو ہے۔ در ہنگام غذا خوری، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں۔ در ریستوران کار پسندیدہ نیز، کھانا کھانے کے دوران ریسٹورنٹ میں آپ اپنی کوہنیاں جو ہے وہ اپنی ٹیبل پر رکھ دیں تو اس کو نہایت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا جاتا ہے جرمنی میں۔ اما کوہنی میں اس کو اور سمجھ غلط پڑ نہیں، آرنج کوہنی کو کہتے ہیں، جسے آپ انگریزی میں ایلبو کہتے ہیں۔ اما انجام ہمیں کار در چین، لیکن یہی کام اگر آپ چین میں انجام دیتے ہیں، آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کوہنیاں جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں، در چین ہیچ ایرادی نہ دارد، وہاں اس کو بالکل برا محسوس نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ در ہند و کوریا جنوبی، ہندوستان میں اور ساؤتھ کوریا میں نیز بسیار پسندیدہ است، وہاں بھی یہ بہت عمل جو ہے، یہ انداز جو ہے کوہنیاں رکھ کر ٹیبل پر بیٹھنا بہت پسند کیا جاتا ہے کہ در میہمانی ہا افراد مسنتر بیشتر از جوانتر ہا شروع بے غذا خوردن کنند، اور پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی دعوت ہو، کوئی مہمانی ہو، تو جو بوڑھے اشخاص ہیں وہ جوانوں سے پہلے جب کھانا شروع کریں تو اس کو جو ہے زیادہ سراہا جاتا ہے۔ بعضی از رفتارها ہم ہستند کے درمیان فرہنگائی مختلف مشترک است، اور کچھ ایسے رویے ہیں جو کہ مختلف معاشروں میں مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ مثلاً بے نظر میرسد، جیسا کہ یہ دکھائی دیتا ہے، در ہمیں یہ فرہنگا باید در موقعی خوردن غذا صاف بنشینیم، تمام معاشروں میں، تمام جو سوسائٹیز ہیں اس میں کھانا کھاتے وقت آپ کو جو ہے وہ بڑا سیدھا سادہ اور تسلی سے صحیح انداز میں بیٹھنا چاہیے، یعنی ٹیڑھا سیدھا اور ایسے ایسے ہونا جو ہے یہ نہیں، یہ ایک چیز ہر جگہ جو پسندیدہ ہے کہ آپ کے بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ با توجہ به متن مشخص کنید کدوم جملے درست و کدوم نادرست است۔ یہ پہلے جیسی مشقیں ہیں، 3 جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ایک ایک جملہ پڑھنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا جملہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے اور کون سا ان تینوں عبارات میں تھا ہی نہیں۔ جی مظہر حسین صاحب پڑھیے پہلا جملہ۔ جی صاحب، در کشورهای دیگر باید مواظب کارهایی که هنگام غذا خوردن انجام دهیم باشیم۔ میرے خیال میں یہ جملہ ہے ہی نہیں ان عبارات میں جو ہم نے پڑھے، نہیں ہے، ہاں۔ میرا خیال یہ ہے۔ جی خانم عقیلہ جملہ دوم۔ ترتیب کے در خود نظام صورت لازم نیست آداب غذا خوردن را رعایت کند. نادرست ہو، یہ بھی نادرست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے ہی ملک میں اور وہاں کے آداب جو ہے ان کا خیال نہ رکھیں، یقینی طور پر اگر ہم آداب کا خیال نہیں رکھتے تو ہم کسی دوسرے کو برا بھی نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ہجرت کر جاتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اگر آپ وہاں کے جو اصول ہیں ان کی خیال نہیں رکھتے ان کا، تو وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا وہ عمل جو ہم دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہونا چاہیے۔ جی مظہر صاحب تیسرا جملہ۔ مردم شیلی گاهی اوقات از چنگال استفاده میکنند۔ جی یہ شیلی جو ہے بالکل صحیح ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ چلی کے لوگ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے چلی کے لوگ جو ہیں۔ جی صفحہ شمارہ یہ 603 جی پڑھیں گے، ہمت کریں گے؟ کر لیتے ہیں اس میں۔ میں آپ جی یہ بھی وہی آداب اضافہ وہی ہے، اسی میں سے کچھ سوال ہیں، جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کل جو ہے کوئی اس سے ذرا بہتر اور آگے ایک قدم نکل جائیں گے۔ آمدن آداب غذا خوردہ تمرین سے با 2 نفر از ہم کلاسی هایتون 3 جمله درباره متن بنویسید۔ ایک تو یہ آپ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تکلیف منزل ہے کہ آپ 3 جملے جو ہیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لکھیے اسی بارے میں۔ چوتھی جو مشق ہے متن زیر خلاصہ متن آداب خوردن است، نیچے جو عبارت ہے یہ غذا خوردن کھانے کے جو آداب ہیں جو کہ صفحہ نمبر 61 پر ہیں 62 پر ہیں، یہ اسی کا خلاصہ ہے۔ آن را بخوانید، آپ اس کو پڑھیے۔ و با کمک متن جاهای خالی آن را پر کنید، اور یہ جو آپ کے دائیں طرف صفحے پر جو عبارات دی ہیں ان کی مدد سے آپ خالی جگہ جو ہیں ان کو آپ پر کیجئے۔ تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 63 جو ہے اس کو جو ہے اس کا پڑھنا شروع کریں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے کس حد تک جو ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ جی پہلا جملہ خانم۔ متن یہ خلاصہ متن آداب رضا خوردن است. آن را بخوانید و حکومت متن جهت خالی آن را پرسید. جی آداب غذا کھانا کھانے کے آداب اس کو پڑھیں اور حکومت متن جو پہلی خالی جگہ کو شروع کروں۔ جی پڑھیں نا، یہ آپ نے پہلا جملہ پڑھنا ہے، مکمل خالی جگہ کو پور کرنا ہے۔ در ہر کسی رسوم و آداب کی رعایت خالی غذا خوردن وجودار ہے۔ ہر ایک ملک میں کھانا کھانے کے آداب اور رواج جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آداب غذا خوردن درصل خالی مختلف یکسان نہیں، ایک جیسے نہیں، ہر کھانا کھانے کے خالی جگہ جو ہے وہاں آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں گی کہ در کشورهای مختلف یکساں یا یک جور ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی مظہر حسین صاحب دوسرا جملہ بنابراین۔ جی واہ بنابراین واکنش کیا مطلب؟ فارسی زبان میں آپ ایک لفظ جو فعل پڑھتے ہیں، فعل در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو صحیح فارسی ترجمہ ہے وہ ہے کنش، جس کو آپ انگریزی میں ایکشن بھی کہتے ہیں۔ تو کنش جو ہے اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے واکنش۔ ایکشن اور ری ایکشن، ری ایکشن جو ہے جس کو عکس العمل بھی ہم کہتے ہیں اس کو ہم واکنش کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا واکنش افراد، ری ایکشن اور عکس العمل جو ہے افراد کا۔ یہ کہ رفتار ممکن ہے متفاوت باشد، یعنی کہ مطلب دونوں کسی ایک رویے کے خلاف ممکن ہے کہ وہ مختلف ہو ان کی جو ری ایکشن جو ہے۔ جی اگر آداب غذا خوردن رائج در ہر کشور رعایت نہ کنیم، اگر ہم کسی ایک ملک میں چلے گئے ہیں اور ہم وہاں کے آداب جو ہیں کھانے کے اس پر عمل نہیں کرتے، ممکن است واکنش بدی از دیگران ببینیں، ممکن ہے ہم لوگوں سے دوسروں سے جو ہے اس کا ایک برا عکس العمل دیکھیں، لوگوں کا ری ایکشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جی یک وسیلہ یہ غذا خوردن کے درد صورتحال گوناگون کی بنائی مختلف کے افعال استفادے سنبھالا کہ ایک تو
जो ثقافتیں ہیں ان میں ہم ایک یہ کھاندے تھے کھانا کو جی مثلا در تایلند اگر غذا برنج داشته باشد. برنج سے داشته باشد. اچھا مظہر صاحب، یہ برنج آپ نے پہلے بھی جب پڑھا تو اتفاق سے آپ کی باری آئی تھی. برنج دو معنی میں آتا ہے. ایک تو برنج جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں چاول کے، اور خاص طور پر کچے چاول کے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت چاول جو ہیں ان کو پانی میں ابال دیا جاتا ہے تو پھر وہ چلو کہلاتے ہیں. چلو، پھر وہ برنج نہیں رہتے، تو ان کو ہم کہتے ہیں برنج آبپز یعنی چلو. اور تیسرا جو اس کے معنی ہے برنج کے، وہ پیتل کے ہیں. دھات، براس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، براس کو ہم برنج کہتے ہیں. جی چلیے آگے. نباید از چنگال استفاده کنیم و در آلمان حتما چنگال را با دست چپ گرفت. تو وہاں جاپان میں جرمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں ضروری ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کانٹا ہونا چاہیے. جی خانم. حتمن یا باید ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ضروری است، یہ بھی لفظ. جی جی بازی جو ہے نا رویے جو ہیں انسان ہے کہ مختلف جو ممالک ہیں ان میں وہ پسند ہو کہ جائیں یا وہ دوسروں کو ناپسند کیے جائے برائی نمونی جیسے عورت کے جنگ میں ناپسند وہاں پر رہنا پسند شامل ہے وغیرہ جاپن پاکستان کا لیکن جاپان میں اس کو پسند نہیں سمجھا جاتا. کیا کام ہے ناپسند ہمیں فراہمی پسندیدے تر آناج کے ہنگامی غذا خوردنی کافی ہنگامے غذا خوردن صاف بے نشینین، یعنی ہمیں بالکل صحیح انداز سے بیٹھنا چاہیے. تو یہ مختلف کے ممالک میں ایسا بھی ہے. جی مظہر صاحب، تمرین 5 پڑھیں آپ. با جملہ های زیر. با جمله های زیر موافق هستید یا مخالف؟ درباره دلایل خود با انگلاسی یا مولوی خان ثابت کنید کہ وہ صاحب جو ہے وہ مدد کو آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ آپ اس کے حق میں اس جملے کے مفہوم میں یا کہ نہیں. پہلا جملہ پڑھیں. دربازی در بازی از رستوران ها می توانیم آداب غذا خوردن را کمتر رعایت کنیم. اصل میں ایسا نہیں ہے، ہمیں موافق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے کہ جب ہم پبلک پلیس میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اطراف کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر ہم وہاں کے آداب کی رعایت نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ مردم ہمارا مسخرے کنن. ایسا بھی امکان ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. جی دوسرا جملہ جناب مظہر صاحب. زنها زنها باید بیشتر از مردها آداب خوردن را رعایت کنند. ایسا ہم نے پڑھا تو نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو جو ہے مردوں سے زیادہ جو ہے کھانے کے آداب جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. میرا خیال مرد اور زن دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک جیسی جو ہے یہ اخلاقی جو ہے یہ ذمہ داری ہے. بجو و بگو، تلاش کریں اور بتائیں. 5 مورد از آداب غذا خوردن کے بے نظر شما جالب است. یہ جو دائیں طرف صفحے پر ہم نے مختلف جو ہے آداب جو پڑھے ہیں ان میں سے 5 عدد آداب جو ہیں وہ آپ نے پسند کرنے ہیں، جو آپ کے لیے جالب ہیں یعنی انٹرسٹنگ ہیں، دلچسپ ہیں.
بنویسید و در کلاس آنها را با همکلاسی ها و معلمتون به اشتراک بگذارید اور آپ کلاس میں اپنے دوستوں یا اپنے استاد کے ساتھ ان کو شیئر کیجیے. بے اشتراک گذاشتن ٹو شیئر سم تھنگ ود ادرس. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اجازت دیتے ہیں ایک دوسرے سے, تو انشاءاللہ. اچھا آگے ایک بات یہ کہنی تھی کہ اگر شاہ صاحب ہیں تو لاسٹ کلاس میں بات کی ہوئی تھی اور اس سے درخواست بھی کی تھی اور انہوں نے قبول بھی کیا تھا اولی کتاب کا جو PDF فارم میں انہوں نے دینے کو جو مختلف تصویر شکل میں جو کیملری والی بک ہے. آواز نہیں آئی ہوئی. نہیں آئی ہوگی آواز.